دیکھیے ندوے والے تبلیغ کے سلسلے میں صرف خاموش نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، اور نہ معلوم ہو تو دیکھ لیجئے نیٹ پر وہ بیان پڑا ہوا ہے۔ جب تبلیغ والوں پر اس ملک میں وار کیا گیا اور ان پر الزام رکھا گیا کہ وہ کورونا پھیلا رہے ہیں، مولانا سعد کو ملزم بنایا گیا اور مرکز پر پابندی لگا دی گئی، جب حالات یہ پیدا ہوئے کہ جماعت گھیرے میں آ گئی اور جماعت سے نسبت کرنے سے لوگ ڈرنے لگے، تو اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف سے سرکاری گویا ادارے کا بیان جاری کیا گیا کہ ندوے کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرحوم ہو گئے مولانا محمد حمزہ حسنی صاحب، ان کی دستخط کے ساتھ جو مولانا رابع صاحب کے سیکریٹری رہے، ندوے کے ناظر عام رہے، اور مولانا رابع کے اشارے پر ہی وہ ہر کام کرتے تھے، تو یہ بیان دیا گیا کہ ندوے کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ تبلیغ کا کام لکھنؤ میں تو ندوے سے شروع ہوا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1940 سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مولانا خود جماعتیں لے کر نکلتے تھے، پیدل جاتے تھے، گاؤں میں جاتے تھے، اور ندوے میں پہلا مرکز قائم ہوا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے کام بڑھتا گیا، اور ضرورت اس کی رہی کہ شہر میں ایک مستقل مرکز اختیار کر لیا جائے، تو پھر وہ مرکز بنایا گیا نذیر آباد میں، جو بہرحال آج بھی قائم ہے، اس کی بڑی توسیع ہوئی۔ تو یہ اصل کہانی ہے۔ اور پھر مولانا علی میاں صاحب نے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت کے عنوان سے کتاب لکھی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر مولانا کے بھانجے مولانا سید محمد ثانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مولانا حمزہ کے والد تھے، انہوں نے زخیم کتاب لکھی، اور مولانا انعام الحسن صاحب پر ہمارے مولانا نور الحسن راشد صاحب نے کتاب لکھی۔ تو اس طرح ان حضرات پر جو کتابیں لکھی گئی وہ ندوے سے لکھی گئی، ندوے کے حلقے سے لکھی گئی۔ اب اس کے بعد آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ کہا جائے، بیان دیا جائے، شائع ہوا، اخبارات میں آیا کہ ندوے کا کوئی تعلق تبلیغ سے نہیں ہے، تو اب جھوٹ اور فریب اور دجل اور مصیبت پڑنے پر علیحدگی اختیار کرنا، اور جب دیوبند نے فتویٰ دیا مولانا سعد کے خلاف کہ مولانا سعد نے بہت غلط بیانیاں کی ہیں اور نعوذ باللہ نبی کی شان تک میں گستاخی کر دی ہے، اور ان کے بارے میں رسالے نکلے اور دیوبند کے فتوے شائع ہوئے، تو اس وقت مولانا سید محمد رابع حسنی مولانا سعد کا سب سے زیادہ اکرام کرنے لگے، ان کا مسجد میں بیان کرنے لگے۔ حالانکہ ندوی برادری کے آدھے لوگ مولانا کے اس موقف سے ناراض تھے کہ دیوبند کا یہ فتویٰ ہے اور یہ حقائق ہیں۔ مفتی زید مظاہری کتابیں لکھ رہے تھے، رسالے لکھ رہے تھے، مولانا کو جا کے دکھاتے تھے کہ اتنی مخالفتیں شریعت کی وہ کر رہے ہیں اور یہ بیانات دے رہے ہیں، اور مولانا رابع صاحب دیوبند کے فتوے کو 2 پیسے کی حیثیت نہیں دے رہے تھے، اور مولانا سعد سے معانقے کر رہے تھے، اور مسجد میں ان کا بیان رکھواتے تھے۔ اس وقت چونکہ اس وقت یہ تھا کہ تبلیغ کا عروج تھا، اور اس عروج سے استفادہ کرنا تھا، اور جب وہ اس پر مصیبت آئی تو فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لی گئی، اور بیان دے دیا گیا کہ ندوے کا کوئی تعلق تبلیغ سے نہیں ہے۔ نہ وہ موقف صحیح تھا، نہ یہ موقف صحیح تھا۔ اور بھی بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کے بارے میں بہت بیانات ہو چکے ہیں کہ جو اس وقت ندوے کی صورتحال ہے، اس کی نظامت کی، وہ ترس کے قابل ہے، رحم کے قابل ہے۔ وہاں اب جھوٹ بھی جائز ہو گیا ہے، ہر غلط کارروائی جائز ہو گئی ہے، حدیثوں کا انکار جائز ہو گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر وہ تبلیغ پر سعودیوں کا فتویٰ آیا ہے تو اندر سے وہ آل سعود کا ساتھ دے رہے ہیں، پہلے بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، اور ان کے سفارت خانے سے رابطے بھی رہتے ہیں، خط و کتابت بھی ہوتی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے مولانا رابع صاحب ممبر بھی ہیں۔ اس لیے بظاہر آپ امید اس کی مت کیجئے کہ وہ سعودیہ کی دجالی حکومت کے خلاف حق واضح کریں گے۔ وہاں جو سینما گھر قائم ہو رہے ہیں، جو عریاں رقص و سرود ہو رہا ہے، اسرائیل سے جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں، جو بھی ہو، اور جو انہوں نے قتل و غارت گری مچائی، مصر میں قتل کیا، یمن میں کیا، خود سعودی میں کیا، اور ہزاروں جیلوں میں ہے، کچھ بھی ظلم ہو جائے،
ان کی زبان سکتے کے عالم میں رہے گی، یہ حق نہیں بولیں گے، بلکہ ایسے ظالم کا ساتھ دیں گے کیونکہ وراثت میں یہی چیز ملی ہے۔ تو بے انتہا افسوسناک ہے، المناک ہے، یہ ایسا رویہ ہے کہ جس پر پوری امت تڑپ رہی ہے اور لوگ حیران ہیں۔ لیکن میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حیران مت رہیں، یہ وہ طبیعت ہے، یہ وہ مزاج ہے، اور یہ وہ سوچ ہے کہ جس میں مال غنیمت ہو تو آگے بڑھتے ہیں، اور کہیں پر بھی مقابلہ ہو تو پیچھے ہٹتے ہیں، مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اور فیصلہ اس کی بنیاد پر کرتے ہیں، اب چاہے حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، تاریخ کے خلاف ہو، جزیرۃ العرب کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کی وصیتوں کے خلاف ہو، یہ حضور کی وصیت یاد نہیں دلائیں گے، آل سعود کا ساتھ